السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور تازہ ترین صورتحال ابھی سبھی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے، اور آج ان کے لیے بڑا ریلیف کا دن یوں آیا کہ ان کو ضمانت پر ضمانت ملتی گئی. اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ جو تمام تر مقدمات تھے اس میں ان کی حفاظتی ضمانت بھی منظور ہوئی، دیگر کیسز میں بھی. اور پھر ظاہر جو عدالتی امور ہوتے ہیں وہ ہونے کے بعد اس وقت وہ روانہ ہوئے، جبکہ پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے، ان کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا. وزیر اعظم نے بھی آج کابینہ سے خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا. خاص طور پہ چیف جسٹس نے جس طریقے سے خوش آمدید کیا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سپریم کورٹ میں، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. اس ساری صورتحال میں اب یہ طے پایا ہے کہ پی ڈی ایم پیر کے روز احتجاج کرے گی. پیر سے ایک دن پہلے 14 تاریخ ہے، اور 14 تاریخ کے حوالے سے عدالت کا ایک فیصلہ بھی آلریڈی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتخابات کرائے جائیں 14 مئی کو. اور 15 کو ایک کیس لگا ہوا ہے، اور وہ کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، تو ڈیٹ کے اوپر ذرا نظر ثانی کی جائے. تو 15 کو اس کی ہیئرنگ ہے. اس سارے صورتحال میں اب معاملات کہاں جائیں گے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ارشاد بھائی سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار موجود ہیں. ہمارے ساتھ علی موسیٰ گیلانی صاحب موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما عثمان ڈار صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ذرا اب اپڈیٹس جان ہی رہے ہیں، تو ڈار صاحب مختصر بتا دیجئے آپ کہ یہ خان صاحب کدھر کے لیے روانہ ہوئے ہیں. پہلے بنی گالہ کے لیے آئی تھی خبر، اب لاہور کے لیے. آپ کے علم میں ہے کچھ؟ ویسے انٹرنیٹ اسٹارٹ ہوا ہے چلنا ابھی. دیکھیں، جہاں تک میری آخری معلومات ہیں وہ لاہور کے لیے نکلے ہیں، زمان پاک کے لیے نکلے ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کو تقریباً پچھلے 3 سے 4 گھنٹے جبرن روک کے رکھا. انہوں نے بدنیتی تھی یہ حکومت کی پچھلے 4-5 گھنٹے، جو بھی ایک میں ARY پہ دیکھ رہا تھا، اور واضح احکامات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اپنا ویڈیو میسج جو بھی ARY نے اپنے ناظرین کو دکھایا وہ نہ جاری کرتے تو شاید ابھی بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی صدف بیٹھے ہوتے. آخرکار انہیں کیا شوق ہے عمران خان کو زبردستی جیل میں ڈالنے کا؟ کل سے جتنی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، وزیر داخلہ، اس بزدل وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو سنیں، یہ بھی یہی کہہ رہا ہے جیل میں ڈالیں گے، جیل میں ڈالیں گے، جیل میں ڈالیں گے. بھئی کچھ ثابت تو کر لو جیل میں ڈالنے سے پہلے. جس طرح کی سبکی حکومت کی کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی، پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، انہیں شرم آنی چاہیے اب اس طرح کے اقدامات کرتے ہوئے کہ عمران خان کو روک لیا جی، عمران خان کو گھر نہیں جانے دے رہے ہیں. ابھی نکل گئے ہیں، آپ درست فرما رہی ہیں کہ وہ لاہور انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے اگلے 3 سے 4 گھنٹے میں. لیکن یہ عمران خان کا مقابلہ سیاست کے میدان میں کریں. یہ جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ پہلے اغوا کیا عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ میں، ثابت ہو گیا یہ حکومت کی مکاری تھی. اور یہ مکار حکومت صدف فساد چاہتی ہے ملک پاکستان میں. یہ فسادی لوگ ہیں، یہ فسادی حکومت ہے پاکستانیوں. یہ قوم کو عظیم پاک فوج کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے. یہ جلاؤ گراؤ. میں آپ کے پروگرام میں مطالبہ کر رہا ہوں فری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا کہ کون لوگ تھے جو تحریک انصاف کا لبادہ اوڑھ کر یہ جلاؤ گراؤ کر رہے تھے، ہمارا سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے. یہ تحریک انصاف کو ڈسبینڈ کرنا چاہتے تھے، اسے ایک جہادی جماعت ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے. اس میں بھی حکومت نیتی تھی. میں آپ کے پروگرام میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور سارے ویژول دیکھے جائے، اور آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ سادہ کپڑوں میں خود جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں، خود گاڑیاں جلا رہے ہیں. یہ سارا ڈرامہ حکومت کا رچایا ہوا ہے. اس پہ کمیشن بننا چاہیے. جب آپ مجھے یہاں بند کر کے رکھیں گے تو رد عمل تو آئے گا، جس طرح آپ مجھے گرفتار کریں گے تو عمل تو آئے گا. تو پھر خان صاحب یہ کس لیے کہہ رہے تھے، کس رد عمل کی بات کر رہے تھے جب آپ اون ہی نہیں کر رہے اس سب؟ دیکھیں، جب آپ عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے سب سے مقبول بہادر نڈر خوددار لیڈر کو اغوا کریں گے تو عوام کا رد عمل آئے گا. اور جب عوام لیڈر لیس نکلے گی، کوئی لیڈر عوام کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا، پھر ہجوم کس طرف جائے؟ لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں اس ہجوم کے اندر ایسے شر پسند عناصر تھے، لوگ تھے جو ڈالے گئے، بھیجے گئے،
اور میں سوال اٹھاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھرپور مذمت کرتا ہوں، بھرپور مذمت کرتا ہوں. ایک سیکنڈ دینا مجھے، ایک سیکنڈ دینا. میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جو کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ ہوا. لیکن سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ پنجاب پولیس ستو پی کے سو رہی تھی کہ آپ دیکھیں چیرنگ کراس سے بغیر رکاوٹ کے سارا ہجوم کور کمانڈر ہاؤس پہنچ جاتا ہے. کہاں تھی پولیس؟ کیوں نہیں شیلنگ کی؟ کیوں نہیں روکا؟ کیوں جانے دیا؟ کیوں یہ سارا ڈراما سین کریٹ کیا گیا؟ سوال اٹھائے جاتے ہیں، کئی سوالات ہیں جو ان سے پوچھنے والی بات ہے محسن نقوی سے، پنجاب کی پولیس سے. علی موسیٰ گیلانی صاحب، سر یہ بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ 4 دن ہو گئے، پورا ملک اس طریقے سے بند ہوا ہوا ہے. آج بھی ابھی جو ساری سچویشن ہم نے ٹیلی ویژن پر دکھائی، اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے، یعنی اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا. تو کیا چاہتے ہیں اب آپ سپریم کورٹ سے؟ کیا مطالبہ آپ کا چیف جسٹس؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ابھی تک ہمیں ہدایات نہیں آئیں دھرنے کی یا کسی بھی احتجاج کی کال کی. البتہ ہمیں سیشن کے لیے بلا لیا گیا ہے. اور دوسرا بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو یہ باتیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو عثمان ڈار صاحب کے جو گھر پر ہوا، میں اس کی بڑی مذمت کرتا ہوں. اس طرح چادر چار دیواری کا جو پامال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو بھی بھاگنا نہیں چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ یہ گرفتاری دیتے، اور جیل بھرو تحریک انہوں نے شروع کی تھی تو یہ جیلیں بھر دیتے. ان کو کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈسون کر رہے ہیں اس سارے واقعے کو. ان کے اپنے ممبرز پارٹی کے سینئر رشتہ دار عمران خان صاحب کے وہ پینٹل انہوں نے اس طرح تذلیل کی ہے ہمارے ملک کے اداروں کو اور سرکاری املاک کو. ریڈیو پاکستان پر عمران خان صاحب بیان دینا چاہ رہے ہیں. کل ریڈیو پاکستان کی ساری بلڈنگ جلا دی ان کے حواریوں نے. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. وہ خود تو فالو نہیں کرتے. قانون کی حکمرانی ہمارے لیے ہونی چاہیے. ہم لوگ جیل میں جائیں تو ٹھیک ہے، بغیر ثبوت کے جیل میں جائیں تو ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں باہر سے ملک کا پیسہ لے کر آؤں گا، میں ان کا لوٹا ہوا پیسہ لے کر آؤں گا. 190 ملین پاؤنڈ آیا ملک کا لوٹا ہوا پیسہ، لیکن وہ عمران خان صاحب نے ملک کو تو دیا نہیں، جس کا تھا اس کو واپس کر دیا. یہ صرف اتنی سی بات ہے. عمران خان صاحب اس میں خود آئے نا. جب یہ نیب بلاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نوٹس چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ سہولت یوسف رضا گیلانی سٹنگ وزیر اعظم پاکستان عدالت میں پیدل گئے، اور سٹنگ وزیر اعظم کے لیے عدالت کے ججز کا کمرہ نہیں کھلا گیا، ججز والا گیٹ نہیں کھلا گیا، اور وہ پیدل گئے. تاریخ گواہ ہے. لیکن عدالتوں کے احترام ایسے ہوتے ہیں. یہ دھوس زبردستی سے احترام کرا رہے ہیں. یہ اپنے تعلقات اس طرح آپ کے آڈیو لیک جو ہوئی ہے جو مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے ساتھ، اس پہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کو کہو وہ فلانے کو کہے، یہ چیف یوں سنے گا، وہ چیف ایسے سنے گا. اس طرح یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ ملک اس طرح اگر ہم لوگوں نے اگر اس ملک کے اداروں کے ساتھ یہ کرنا ہے اور ہر کی دھاوا بول کے یہ جو رویہ حکومت کا ہے ہم لوگ نہیں سنیں گے تو پھر کس کے اوپر حکمرانی کس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس کے اوپر؟ عمران خان ہی وانٹس ٹو رول آن ایکشنز. آپ بھی تو دھرنا دیں گے. دفعہ 144 نافذ کر کے آپ پکڑ دھکڑ کرتے ہیں تحریک انصاف کا احتجاج. میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی کال نہیں ہے دھرنے کی. مجھے کوئی کال نہیں آئی دھرنے کی. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی الائی جماعت ہے، وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی اس دھرنے میں شریک نہیں ہوگی پیر کے دن؟ میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی ہے. اگر کل تک آ جائیں گے تو پھر ہم ضرور شرکت کریں گے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. بٹی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہاں پہ آپ دیکھیں دونوں جانب، چاہے وہ ڈار صاحب بات کریں، علی موسیٰ گیلانی صاحب بات کریں، کہاں جا رہا ہے اس تمام تر حالات؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 48 گھنٹوں میں پرتشدد احتجاج ہوا، لاہور سے کراچی، کراچی سے پشاور، پشاور سے اسلام آباد، یہ قابل مذمت ہے اور شرمناک ہے، اور احتجاج ہر بندے کا حق ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میرے خیال سے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہ کہیں پولیس نظر آئی، نہ کہیں انتظامیہ نظر آئی، نہ کہیں حکومت نظر آئی، نہ کہیں کوئی آئین نظر آیا، نہ قانون نظر آیا، کہیں بھی کچھ نہیں تھا. اس طرح تھا کہ جس طرح جنگل میں لوگ بھاگ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ قابل مذمت ہے وہاں یہ بھی قابل مذمت ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے جو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں، جو تضییق
ان کی ہو رہی ہے کردار کشی، ان کی ہو رہی ہے کنڈکٹ، خاندان اور ان کے کردار پر بات ہو رہی ہے. اب یعنی یہاں تک کہ آپ کے گھروں کو بھی آگ لگ سکتی ہے، آپ بھی اپنی ساس کی طرح پی ٹی آئی جوائن کر لیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے اور شرمناک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس سارے چکر میں، اس ساری لڑائی میں ملک کہیں گم ہو گیا ہے، 24 کروڑ کہیں گم ہو گئے ہیں. اب حکومت دھرنا دینے جا رہی ہے، یعنی پی ڈی ایم کا مطلب ہے حکومت دھرنا دینے جا رہی ہے کس کے خلاف؟ سپریم کورٹ کے خلاف. اب مجھے امید ہے کہ دفعہ 144 ہے، ان پر بھی آنسو گیس پھینکی جائے گی، انہیں بھی کٹ چاڑی جائے گی، انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا، ان سے بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو پی ٹی آئی سے سلوک ہوا. دوسری مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولانا صاحب اب کیوں دھرنا دینا چاہتے ہیں. آئین کا کھلواڑ وہ کر چکے ہیں، سپریم کورٹ کو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے تابع کر چکے ہیں، الیکشن سے وہ بھاگ چکے ہیں، 13 مہینوں میں ملک و قوم کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے. آج مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اسٹاک ایکسچینج، امپورٹ ایکسپورٹ سب دیکھیں، بجلی، گیس، حال دیکھیں کیا ہو گیا ہے. آج ان کو مبارک ہو کہ 300 کا باقاعدہ ڈالر ہو گیا، حالانکہ 320 روپے کا بھی ڈالر نہیں مل رہا، لیکن ٹرپل سنچری ڈالر کی ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف اب مان نہیں رہا، آگے ان کا پیسے کوئی بار ہمیں دوست ملک منہ نہیں لگا رہا، کمرشل ادارے قرضہ نہیں دے رہے، اور یہ قوم کبھی ایک طرف دیکھتی ہے، کبھی دوسری طرف دیکھتی ہے، کبھی ایک طرف دیکھتی ہے، کبھی دوسری طرف دیکھتی ہے، اور ان کی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہو رہی. انائیں اور جھوٹی ضدیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ملک چھوٹا ہو گیا ہے اور قوم چھوٹی رہ گئی ہے، یہ بڑے ہو گئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا، اب آگے کیا ہے؟ اس وقت انارکی ہے، تصادم ہے، آئین تو رہ کوئی نہیں گیا، قانون کوئی جنگل کا قانون ہو گیا. اب ہوگا کیا؟ یہ بحران کب ختم ہوگا؟ کوئی بیٹھے گا آپس میں، کوئی اسٹیک ہولڈر سارے بیٹھیں گے اس پہ؟ بھٹی صاحب اس پہ بریک کے بعد ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. ذرا حل کی طرف جب آئیں گے تو بریک کے بعد بات کریں گے. اور یہاں پر بریک لیتی ہوں. ایمرجنسی کی بھی بات کی گئی وزیر دفاع کی جانب سے، تو کیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور حکومت میں شامل جماعتیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور احتجاج کریں، سب کا حق ہے، لیکن احتجاج پرامن ہونا چاہیے. اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو مناظر ہم نے دیکھے، جس کا ذکر ڈار صاحب کر رہے ہیں، علی موسیٰ گیلانی صاحب نے کیا، کیونکہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. ڈار صاحب اب بتائیں، آپ کے احتجاج کے بعد ایک نئی احتجاج کی صورتحال پیر کے دن بنے گی، تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ بات چیت کر لیں، بیٹھ جائیں. آج بھی عدالت میں مشورہ دیا گیا، تو کون پہلا قدم اٹھائے گا؟ دیکھیں صدف، پیر کے اوپر آنے سے پہلے میں علی موسیٰ گیلانی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے گھر پنجاب پولیس نے جو ریاستی دہشت گردی کی انہوں نے مذمت کی، میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن اس پنجاب پولیس کی ریاستی دہشت گردی کے پیچھے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ہاتھ ہے. میرے گھر کے اوپر حملہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کروایا ہے. خواجہ آصف صدف میرے ساتھ ذاتی دشمنی پہ اتر آیا ہے سیالکوٹ میں. آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کسی بھی ایک سیکنڈ دینا مجھے، ایک سیکنڈ دینا میرے بھائی، ایک سیکنڈ دینا. جو میرے گھر کے کوئی انہوں نے گلاس، پلیٹ، ٹیبل، اے سی، پنکھے، ایون سونے کے بیڈ تک نہیں چھوڑے ہیں جہاں انسان رات کو سو سکتا ہے. ٹی وی، اب مناظر دیکھیں. ذاتی دشمنی پہ خواجہ آصف اتر آیا ہے. پورے پاکستان میں کسی ایک بتائیں پاکستان طریقے انصاف کے رہنما کے گھر اس طرح کی پولیس گردی ہوئی ہو، اس طرح کی پنجاب پولیس نے ریاستی دہشت گردی کی ہو. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہادر ماں کو. 75 سالہ، سنو ذرا میری بات صدف، دیکھیں یہ اللہ نہ کرے جو میرے گھر انہوں نے کیا کسی اور کے گھر ہو. میری والدہ 75 سالہ بوڑھی، اس کی آرم ٹوسٹنگ کی گئی، بالوں سے کھینچا گیا. میں اپنی بہادر ماں کو اور اپنی گھر کی خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں. اور مجھے فخر ہوا اپنی ماں پہ جب میں نے کال کی تو صدف میری ماں نے مجھے کہا کہ ہم اس حکومت کی اس طرح کی ریاستی دہشت گردی، ظلم، بربریت، فسطیت سب برداشت کر لیں گے. عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا، عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنا میرا بیٹا. حل بتا دیں. فخر ہے مجھے اپنی ماں پہ، اپنے گھر والوں پہ. اب حل یہ ہے، میں سوال اٹھاتا ہوں اور علی جواب دیں گے کہ 13 کو یہ تشریف لا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع لا رہے ہیں. اسلام آباد میں تو دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. تو کیا میں آئی جی اسلام آباد سے امید رکھوں
کہ جب وہاں یہ مجمع اکٹھا کریں گے تو پی ڈی آئی کے رہنماؤں پہ اسی طرح ایف آئی آرز ہوں گی مولانا فضل الرحمان پہ اور ان سب پہ جس طرح میرے لیڈر عمران خان پہ اور ہم سب پہ کی گئی ہیں. کیا آئی جی اسلام آباد سوموار کو ان کے دھرنے کے اوپر ایف آئی آرز دیں گے؟ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں. اسلام آباد میں تو دفعہ 144 ہے, ہمارے ہزاروں کارکنان دفعہ 144 کی وجہ سے اندر ہیں, جیلوں میں ہیں, اور آئے روز ٹویٹ کرتی ہے اسلام آباد پولیس جی باہر نہیں نکلنا پی ٹی آئی والوں, دفعہ 144 لگی ہے. یہ ان سے جواب لے لیں ذرا. جی علی موسیٰ گیلانی صاحب یہ بتا دیں یہ کیسی دھمکی ہے کہ اگر ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو پھر ڈنڈے پتھر یہ سب استعمال ہوں گے, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے. دیکھیں اگر ایک جماعت اس طرح کرے گی تو باقی جماعتوں کو شے تو ضرور ملے گی, پر میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کریں گے, کیونکہ وہ سینٹی پریویل کریں گے. سپریم کورٹ سے مخاطب ہیں کیا وہ؟ ایسا ہرگز اور ایسا نہیں ہوگا. لیکن جو میں صرف بھٹی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہاں پر جوڈیشری کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, میں ان کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ان کے کردار کشی نہیں کر رہا ہے. آبویسلی جب اس طرح کا قانون ہوگا, کہاں پر کیسے کسی شخص کو پری اریسٹ بیل بلینکٹ کور مل جاتا ہے. اتنا جو 2 دن شور مچا, عمران خان صاحب 7 دن ہی اندر رہتے نا, ایک بہت سارے لیڈران اندر رہے. سر آپ کو یاد ہے جو جیل ہے وہ سیاستدان کے لیے زیور ہوتا ہے. 2012 میں علی موسیٰ گیلانی آپ کو 2012 میں جب آتے عدالت سے گرفتار کیا گیا تو اس وقت چیف جسٹس نے 30 منٹ کے اندر آپ کو بلا کے بیل دی تھی. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی نا جو بالکل. میں ایک میری بات سن لیں صدف, آپ وہ تقریر کر رہی ہیں. مجھے احاطہ عدالت سے باہر بالکل گرفتار کیا گیا تھا سڑک کے اوپر سے, اور میں نے وہاں پر مزاحمت کی تھی, وہ ویڈیو بنی تھی, میں وہاں پر گیا, میں اسی کیس میں پیش ہو رہا تھا جس کیس کے اندر جس میری بیل لگی ہوئی تھی. وہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی عدالت نے گرفتار کیا, نکالا, ان کو مان لیا, ٹھیک, عدالت نے انلیگل آرڈر کہہ دیا, وہ آج رہا ہو گئے. تو کیا ان کے کارکنان انتظار کر لیتے سپریم کورٹ کا, انتظار کر لیتے کہ سپریم کورٹ نے ان کو ان کی ریٹ لگی ہوئی ہے, وہ اتنا جلاؤ گھیراؤ نہ کرتے. 2 دن بعد عمران خان صاحب انہوں نے ڈرامے کیے, انہوں نے کہا کہ ان کو مار دیا گیا ہے, ان کے سر پہ تشدد کیا گیا ہے. دوسرے دن کی ویڈیو ریلیز ہوئی, وہ سکون سے آئے, بلکہ ان کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے, وہ بالکل ہٹے کٹے واپس اپنے گھر جا رہے ہیں. جو 2 دن میں ہوا اس کا ذمہ وار کون ہے, کیوں ہوا وہ؟ ہم اس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ کیا کل کے لیے ہر کسی کے لیے یہ نیو نارمل بن جائے گا؟ یہ نیو نارمل نہیں بن سکتا. ہاں, ایمرجنسی کی حمایت کرے گی پیپلز پارٹی جس کا اندیا دیا؟ نہیں, ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نہ کسی بالکل بھی کسی کو کالا دم کرنے کے حق میں نہیں ہے. چاہیے ٹی ٹی تحریک طالبان پاکستان کا بیان آیا ہے ان کے حق میں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے حملے کرنے تو ہم ساتھ کریں گے حملے. ہم کہتے ہیں پھر بھی سیاسی جماعت ہے, نہیں کر سکتے آپ. ہاں ٹھیک ہے بھٹی صاحب, اب سامنے آ گئی صورتحال. اب یہ کہہ رہے ہیں نظیر نہیں ملتی, جس طرح ضمانت آج ملی ہے, تو کیا واقعی اس کی نظیر نہیں ملتی بھٹی صاحب؟ ایکسٹرا ریلیف ملا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں بھول گیا تھا عثمان ڈار کا جو گھر کا جو حال ہوا وہ جو ہوا, لیکن ماں جو ہوتی ہے, ماں تو ساروں کی ماں ہوتی ہے. ماں کلثوم نواز ہو, بشرا بی بی ہو, یا فریال تالپور کا بھی جب وہ ان کو پکڑا گیا تھا رات کو, تو جو بھی ہو مائیں تو ساروں کی سانجھی ہوتی ہیں ماؤں. اور جس طرح بدتمیزی کی گئی, میں نے حیران رہ گیا کہ اس طرح اتنی نفرت اور اتنے غصے سے گھر کا جو حال کیا گیا, یعنی کوئی چیز سلامت نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نظیر, انہوں نے کہا کہ بھائی میرے نے کہا کہ نظیر نہیں ملتی. پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جان 150 مقدموں کی بھی نظیر نہیں ملتی, جن میں 90% جعلی ہیں, من گھڑت ہیں اور جھوٹے مقدمے ہیں. آپ حساب لیں, آپ ضرور لیں عمران خان سے جو ان کے اصلی مقدمے ہیں, لیکن باقی مقدموں کی بھی نظیر نہیں ملتی. 15 تو بھٹی صاحب میرے اوپر تھے, اور عمران خان صاحب کی بوزدار گورنمنٹ کے اندر میرے اوپر 15 پرچے تھے. 15 بھائی جان, 15 میرے اوپر 15 پرچے تھے. تو دوسری بات یہ ہے, اللہ نہ کرے کہ آپ پہ دوبارہ 15 ہو, کسی پہ بھی جھوٹے مقدمے نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ مقدمے دیکھیں, پرویز الہی کا گھر دیکھیں, زمان پارک دیکھیں, کیا کیا دکھائیں آپ کو, کیا کیا ضلع شاہ سے عرش شریف تک دیکھیں.